بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم جو آپ کے سامنے مضمون رکھنے لگے ہیں، اس میں ہم ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت بین الاقوامی اور عالم دنیا میں پاکستان کی کیا تشبیہ جا رہی ہے یا کیسی تصویر جا رہی ہے۔ اس وقت وطن عزیز میں سیاسی ابتری، ذاتی انا، مذہبی انتہا پسندی، طالبان انتہا پسندی، نفرت، بغض اپنے عروج پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا عالم میں پاکستان ایک ہاتھ پھیلانے والی ایٹمی قوت گنی جاتی ہے۔ اس وقت عالم دنیا میں 54 اسلامی ملک ہیں، اور ان میں سب سے پہلے اگر پاکستان کا نام آتا ہے، وہ ہے اس کی جوہری طاقت اور مضبوط ترین فوج کی وجہ سے۔ مگر اس وقت بین الاقوامی لیول پر جو پاکستان کی ایک تصویر سامنے آتی ہے، وہ نہایت ہی ایک بھیانک آتی ہے۔ وہ یوں اس وقت پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے، سیاسی انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے، نفرت، بغض اپنے عروج پر ہے، اپنی انا، اپنی میں اپنے عروج پر ہے۔ طالبان پاکستان کی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے۔ کوئی دن ایسا بھی نہیں جو سکون سے گزر جائے۔ اس وقت بین الاقوامی میڈیا میں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، پاکستان کے بارے میں ایسے مضمون شائع ہو رہے ہیں، ایسے تبصرے پڑھنے کو مل رہے ہیں، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف آج انگلینڈ کے مشہور و معروف برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائم کے ایک مضمون کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ فائنینشیل ٹائم نے پاکستانی معاشیت کے بارے میں اور اس کی راہ میں جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں، یہ شائع کر کے ایک زبردست خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس برطانوی اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا، ہمارے منہ میں خاک، پاکستان تباہی کے دانے پر کھڑا ہے۔ اگر وہ سامنے جائیں، سامنے مشکلات کے پہاڑ، اگر پیچھے قدم چکے، پیچھے گہری کھائیاں ہیں، ان کھائیوں میں اور سامنے آنے والی مشکلات میں سب سے پہلے انتہا پسندی، نفرت، بغض، پھر سیاسی انتہا پسندی اور طالبان پاکستان کے سہولت کاروں کی وافر مقدار ہونا، اور طالبان پاکستان کے لگاتار پاکستان کے مختلف شہروں میں حملے کرنا، بم دھماکے کرنا۔ ایک تو یہ تھی اس وقت پاکستان کی 7ویں ایٹمی طاقت اور اس کے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ وطن عزیز کو ان مشکلات سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور پاکستان کو قرض دینے والے بھی پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے یا دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے
سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہوگا وطن عزیز کی کرنسی اس حد تک گر چکی ہے، جب آدمی سوچتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں گزشتہ ماہ کے آخر میں پاکستان کے زر مبادلہ بھی اپنی پستی کی انتہا تک گر چکے ہیں، یہاں تک کہ صرف 3.7 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس میں وہ سوچئے 5 ارب ڈالر چین کا قرضہ سامنے رکھیں، 2 ارب ڈالر دبئی کا قرضہ سامنے رکھیں، 3 ارب ڈالر سعودی عرب کا ڈپازٹ سامنے رکھیں، وہ سب خود خرچ ہوتے جانے کے بعد صرف 3.7 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کو جلدی سے جلدی چین، IMF، پیرس کلب کو پاکستان کو قرضے دینے کے لیے اور تنظیم نو کر کے نئے مذاکرات کرنے چاہیے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے کریں، اور اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ گو پاکستان کو پچھلے دنوں موسمیاتی تباہ کاری یعنی سیلاب وغیرہ کا بھی بڑا نقصان ہوا۔ پھر آپ نے چند ہفتے پہلے پاور بریک ڈاؤن بھی دیکھا، جس کے پورے ملک میں 24 گھنٹے بجلی نہ ہوئی، یہ بھی آپ دیکھ چکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ مذہبی انتہا پسندی، اس کے بعد سیاسی انتہا پسندی، اس کے بعد طالبان کے پاکستان پر حملے اور خودکش حملے کرنا اور دہشت گردی کی راہ میں سہولت کاری پیش کرتے پاکستانی مختلف اقوام، یہ ایک لمحہ فکر ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس کی حفاظت فرما، اور اس کی مشکلات، اس کی تکالیف اور اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ اپنے فضل سے دور فرما، پاکستان کو قائم و دائم رکھ، اور پاکستانی قوم کو بھی اور حکمرانوں کو بھی اور اپوزیشن لیڈران کو بھی سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرما، تاکہ وہ پاکستان کی خدمت کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جاتے ہوئے ضرور اظہار خیال کریں، اور N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔